ویلکم بیک ناظرین. جی طاہر صاحب, وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کیلکولیٹ کر کے تو یہ آپ کو اربوں خربوں سنایا جاتا تھا ہر گورنمنٹ میں, ناٹ اونلی ان دس. ابھی بھی اس وقت جو فیکچوئل پوزیشن ہے, لفظوں کا گورکھ دھندا ہی ہے, پھر ہیر پھیر ہی ہے. لفظوں کا نہیں, یہ صرف فگرز کا گورکھ دھندا ہے. جی جی. چونکہ یہ دونوں پروفیشنل صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, حسن صاحب بھی اور زاہد صاحب بھی, یہ مجھ سے زیادہ بہتر آپ کو ایکسپلین کر سکیں گے کہ کس طریقے سے یہ گورکھ دھندا چلتا ہے. سیکنڈلی, اس وقت اس بجٹ میں بھی دیکھ لیجئے گورنمنٹ کی کیا کنسنٹریشن ہے ایکسپورٹ کے حوالے سے. اٹس ایبسلوٹلی اے زیرو. گورنمنٹ کو ہم نے پہلے لکھ کے دیا, وین آئی واز دا چیئرمین آف دا ایسوسیشن وی سینٹ ڈاکومنٹس کہ جناب اس وقت آپ کو شپنگ لائنس, آپ کو ایئر لائنس, جو فورن شپنگ لائنس اور فورن ایئر لائنس ہیں, یہ لوٹ رہی ہیں. یہ سارے کا سارا فورن ایکسچینج یہاں پر پاک روپیز میں لے کے اس کو کنورٹ کروا کے اسٹیٹ بینک سے کے تھرو یہ سارا پیسہ باہر جا رہا ہے. آپ اس کو کیوں نہیں اپنے پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن ہے ٹوٹلی ڈیڈ. وہاں پر جتنا اسٹاف بیٹھا ہے وہ سارے کا سارا یہ فورن شپنگ لائنس کو سیل کر رہا ہے, کیونکہ ان کے پاس جہاز ہی نہیں بچے, وہ ان کو اپنا بیچ باچ کے کھا پی گئے. اسی طریقے سے پی آئی اے میں ہے, جتنے ریونیو جنریٹڈ سیکٹرز تھے سارے کے سارے بند کر دیے. اسی لیے انٹرپرائزز جو ہمارے ادارے ہیں 600 ارب سالانہ نقصان کر رہے ہیں. دیکھیے, میں ایک بزنس مین کی حیثیت سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پی آئی اے کی جو سب سے بڑی بد نصیبی ہے, یہ جو اس وقت تک 400 یا 500 ارب روپے کے لاس میں ہے, اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ 100% ان کی کنسنٹریشن جو ہے وہ پیسنجرز کی طرف ہے. جی جی. اچھا, اب آپ یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل چیز ہے, اس کو ذرا سمجھیے گا. دیکھیے, اگر فلائٹ لیٹ ہوتی ہے تو آپ کو پیسنجر کو پے کرنا پڑتا ہے. انٹرنیشنل لا کے مطابق $20 آپ کو پے کرنے پڑتے ہیں پیسنجر کو ایئرپورٹس کے اوپر, کہ کھانے پینے کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے. کارگو کو تو آپ کو نہیں پے کرنا پڑتا. اگر فلائٹ 2 گھنٹے کیا 6 گھنٹے بھی لیٹ ہو گئی ہے کوئی ایشو نہیں ہے. کارگو سیکٹر کو کسی طریقے سے بھی یہ انڈر کنسیڈریشن لیتے نہیں, اس کو ڈسکس ہی نہیں کرتے ہیں, اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس کو ڈسکس ہی نہیں کرتے ہیں. ایسا معاملہ اس میں یہ حکومت نہیں چاہتی, یہ ادارے نہیں چاہتے. یہ ادارے جو حکومت تو سال سے وہ رو رہی ہے, ریاستی ادارے ہیں جو 600 ارب روپے کا سالانہ جو خسارہ کر رہے ہیں, اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں حکومت رو رہی ہے. سر دیکھیے, میں وہی گزارش کروں, وی آر ناٹ بلیمنگ دس گورنمنٹ. جی جی. میں تھرو آؤٹ پچھلے میں 35 سال سے ہمارے پاس ٹائم کم ہے. سر آپ اس بجٹ کے حوالے سے کوئی بہترین تجاویز جو حکومت کو ابھی تو پاس نہیں ہوا, جو اب جو پیش ہو گیا, اس میں کیا ایسی کوئی خرابیاں ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے؟ سر اس میں سب سے پہلی چیز دور کرنے کی یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ ہر سیکٹر کو نہ کھول دیں. جی جی. ہر ایک سے پھڈا نہ لیں. جی جی. فار گاڈ سیک آپ اس کو گریجولی لے کے چلیں, ایک سیکٹر کو پکڑ لیں. ابھی تک مجھے بتائیے, نواز شریف کو اندر کیا, حمزہ شہباز بھی اندر ہو گیا, زرداری صاحب بھی اندر ہو گئے. ہمارا صرف ایک سوال ہے, اگر وہ جانا چاہتے ہیں انہیں جانے دیں, ان سے پہلے پیسے یہاں رکھوا لیں, ان سے کہیں جناب آپ لنڈن رہے, آپ وہ تو پیسہ دینا ہی نہیں نہ چاہتے. پیسہ دیں تو وہ تو ان کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں جیل میں. حسن علی قادری صاحب, طاہر صاحب کی بات کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں. اے ٹی ایل لسٹ میں جو لوگ اب آئیں گے ان کا فائدہ کیا ہے, نقصان کیا ہے اس بجٹ کے بعد جس کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, اے ٹی ایل لسٹ کا جو بجٹ کے بعد اب معاملہ ہے وہ ظاہر ہے انہوں نے اسپیشل پروسیجرز جو ہیں اب دیے گئے ہیں, جو کہ اے ٹی ایل لسٹ میں نان فائلر کے لیے تمام آزادیاں ہو گئی ہیں, وہ جائیداد بھی خرید سکتا ہے, گاڑی بھی خرید سکتا ہے, سر کچھ خرید سکتا ہے. آزادیاں بالکل اپنی جگہ ہوں گی, یہ ایک بات ہے. جو اسپیشل پروویژن بنائی گئی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ میں یہ بنایا گیا ہے کہ جناب ان کے اوپر مختلف قسم کی شرائط رکھی گئی ہیں کہ یہ ٹیکسیشن زیادہ ہوگی, پینلٹی وغیرہ ہوگی, وہ اس کی ایک لمبی فہرست ہے. لیکن اصل بات یہ کہ دیکھیے, بات یہ وہیں آتی ہے کہ نان فائلرز کا جو کانسیپٹ ہے, جیسے کہ ابھی بات کی کیا کہتے ہیں زاہد صاحب نے, میں اس سے ایگری نہیں کرتا. ایگری میں کیوں نہیں کرتا؟ میں ایگری اس وجہ سے نہیں کرتا کہ نان فائلر کا کانسیپٹ اس لیے بنایا گیا تھا کہ جناب جو لوگ ریٹرن فائل نہیں کر رہے ان کو اس طرف لایا جائے کہ وہ ریٹرن فائل کریں. اب آج آپ دیکھیں تو ٹیکس ہر بندہ پے کر رہا ہے, لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جو بلیسڈ کلاس ہے جس کو ٹیکس پے کرنا چاہیے وہ ٹیکس پے اس طرح نہیں کر رہا جس طرح اس کو کرنا چاہیے.
جس کی وجہ سے ہم سارے اس چیز کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اب سمجھنے کی جو ضرورت ہے, میں طاہر صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے کنٹینیو کروں گا کہ انہوں نے بڑی ایک اہم بات کی طرف نقطہ اٹھایا ہے کہ دیکھیں جب تک آپ کی جو لوگ آپ نے اپنے پاس جیلوں میں رکھے ہیں یا جن کو آپ کنوکٹڈ کہتے ہیں وہ ہیں یا نہیں ہیں کنوکٹڈ, دیٹ از اندر تھنگ. جی جی, جب تک آپ ان سے ریکوری نہیں کر پائیں گے تو ان کا فائدہ نہیں ہے, اتنے زیادہ اخراجات ان کے اوپر ہو جائیں گے. نہیں سر دیکھیں نا, اس کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہو گیا نا. آپ عام عوام کو تو کہتے ہیں کہ ٹیکس دو, عام عوام کو تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ کرو. جو پہلے لوگوں کے اوپر آپ ایلیگیشن لگاتے تھے کہ جی وہ غلط ہیں, ٹھیک نہیں ہیں, ان کے ایلیگیشنس کو آپ مٹیریلائز تو کیجئے, ان سے آپ ریکوری تو کیجئے. جب آپ ان سے ریکور کر لیں گے تو باقی طبقہ جو ہے وہ خود تیار ہوگا, بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اصل بوجھ تو پرانے دور میں لگا ہے نا جی. آپ خود کہتے ہیں کہ جی 30,000 ارب کا قرضہ ہو گیا ہے, تو جو 30,000 ارب کے قرضے کے آڈٹ کے بارے میں عمران صاحب نے, خان صاحب نے بات کی, ہمارے آنریبل وزیر اعظم صاحب نے, اس بات کا مٹیریلائز ہونا انتہائی اہم ہے. کیونکہ دیکھیں گناہ میرا نہیں ہے, گناہ جس کا ہے اس کو پوچھیں. ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ اتنا ٹیکس دیا جائے, ہماری عام عوام کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ آج ہم کچھ کلائنٹس کے کیسز بھگت کے آ رہے ہیں, جون ہے جناب, ان کو جون میں آپ نے 500 ملین کے شو کاز ڈالے ہوئے ہیں, تو 50 کروڑ روپے آپ ٹیکس مانگ رہے ہیں ایک عام ٹیکس پیئر سے, تو اس کا کیا قصور ہے؟ کیوں ٹیکس پیئر بنا وہ, یہ قصور ہے اس کا, بتائیے. یعنی کہ احتسابی جو نظام ہے آپ اسے متفق نہیں ہیں. نہیں, احتساب ہونا چاہیے, احتسابی نظام سے ہم غیر متفقہ نہیں ہیں, اور ہم کہتے ہیں احتساب سب کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے حسن بھائی, دوسرا یہ ڈائریکٹوریٹ آف جو کرنسی ٹرانسفر محمد رضا صاحب کل کہہ رہے تھے, یہ کیا بلا ہے, اس چیز کا نام ہے؟ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ جب سے آیا ہے اور بے نامی ٹرانزیکشن ایکٹ وغیرہ آیا ہے, اس کے بعد سے اس چیز کو مانیٹر کیا جائے گا کہ جو کرنسی ہے وہ غیر قانونی ذریعے سے باہر نہ بھیجی جا سکے, نہ لائی جا سکے. کیونکہ جتنا بھی اینٹی منی لانڈرنگ کا معاملہ ہوتا ہے وہ حوالے یا ہنڈی کے ذریعے جو اماؤنٹ ٹرانسفر ہوتی ہے اس کو روکنے کی کوشش ہے. لیکن یٹ اگین میں یہی کہوں گا کہ جیسے براڈنگ آف ٹیکس بیس کا بھی ڈائریکٹوریٹ بنایا گیا تھا, اس کا ڈائریکٹوریٹ اس طرح جو منی لانڈرنگ ہے $10 ارب سالانہ جو پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوتی ہے, کیا اس قانون کے بعد اس کو روکا جا سکے گا؟ روکا جا سکے گا, لیکن یوبی صاحب بات یہی ہے. دیکھیں مسئلہ سب سے بڑا آج کی ڈیٹ میں کیا ہے, میں آج بھی یہی کہوں گا کہ دیکھیں خان صاحب اور میری ہماری جو باقی آنریبل کیبنٹ ہے پاکستان کی, جو کہ ہماری کیبنٹ ہے, یا جو ہمارے ممبران ہیں پارلیمنٹ کے آنریبل, ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جی اس فائنانس بل کو فائنانس ایکٹ میں کنورٹ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیجئے گا کہ کیا ہم جو بوجھ تمام انڈسٹریز پہ ڈال رہے ہیں, جیسے طاہر صاحب نے کہا, کیا ہم ڈال سکتے ہیں, کیا ہمیں کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور کیا یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے, اور اگر پریکٹیکلی پاسبل ہے تو کیا ہم امپلیمنٹ اس کو کر پائیں گے, اور اگر امپلیمنٹ نہیں کر پائیں گے تو پھر ایک ایسا قانون نہ لے کے آئیں جو کہ فیلئر ہو. حسن بھائی, دوسرا گفٹ کو بھی انکم ٹیکس میں انکم تصور کیا جائے. کل محمد رضا صاحب کہہ رہے تھے جی, اس میں انہوں نے کہا ہے کرتے ہیں وہ بھی ٹیکسیشن میں آ جائیں گے. اس میں انہوں نے سیکشن 39 کی بات کی ہے, انکم فرام ادر سورسز کی, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اندر شامل کیا جائے گا. لیکن جہاں تک جو قریب عزیز و اقارب میں یعنی بلڈ ریلیشن ہے, بلڈ ریلیشن کو اس معاملے میں استثناء حاصل ہے کہ وہ گفٹ اماؤنٹ کر سکتا ہے ایک دوسرے کو, یا ایسٹس گفٹ کر سکتا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ گفٹ انکم جو ہے, جیسے پہلے لا ہوا کرتا تھا کہ جی گفٹ انکم کوئی بھی کر سکتا ہے آپ کو گفٹ, تو وہ والا معاملہ نہیں ہے. اب صرف اور صرف جو قریب عزیز و اقارب ہیں جن میں بلڈ ریلیشن شامل ہے, صرف وہی گفٹ کر سکتے ہیں. گفٹ کر سکیں گے لیکن اس پہ ٹیکس دیں گے نہیں سر, جو بلڈ ریلیشن ہے اس کو تو وہ ٹیکس نہیں دیں گے, لیکن اس کے علاوہ جو گفٹ انکم ہوگی وہ انکم فرام ادر سورسز کنسیڈر کی جائے گی. جی, زیادہ تر چودھری صاحب, سیل ٹیکس تقریباً تمام چیزوں پہ لگا دیا گیا ہے, اور سیل ٹیکس کے جو اثرات ہیں وہ عام آدمی پر بھی پڑتے ہیں. ابھی تو بجٹ پیش ہوا ہے, منظور نہیں ہوا. حکومت کے لیے کیا تجویز ہونی چاہیے, یا کس طرح وہ ترجیحات ہونی چاہیے تاکہ عوام کو حکومت تھوڑا سا بھی یقین کرنے پہ تیار ہو جائے؟ گزارش یہ ہے یوبی صاحب کے گورنمنٹ کو اپنی پرائرٹیز ذرا دوبارہ ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے, اور ٹیکسیز کا نظام ہمارے ملک کی اکانومی کے لیے اور اکانومی کی پروگرس کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے. اقتصادی سروے کے مطابق پہلے اکنامک ایکٹیویٹی بہت کم ہے. گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نئے منصوبے لے کے آئیں گے, اور اس بجٹ کے اندر یا اقتصادی پلان کے اندر کسی جگہ پہ ہمیں جو ہمارے لوکل انویسٹرز ہیں یا جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں ان کو انکریج کرنے والی کوئی چیز نظر نہیں آئی. ہم یہ چاہ رہے ہیں, وہی حکومت تھی جس اصلاحاتی پیکج پیش کیا تو لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے تھے اسد عمر صاحب تجربہ کار بندے ہیں, اس لیے اصلاحاتی پیکج عوام کی توقعات کے مطابق آیا ہے, تو وہی حکومت ہے. لیکن ٹیم چینج ہوئی ہے, اس کے باوجود حکومت کہاں جا رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹیم چینج ہوئی ہے, ٹیم کے چینج ہونے کی کوئی ضروریات تھی, اس کے تحت چینج ہوئی ہے. ٹیم چینج ہونے سے اس کا یہ مطلب نہیں کہ گورنمنٹ اپنے منشور کو, اپنے مینیفیسٹو کو یا اپنے بیانیے کو تبدیل کر دے. جو وفاقی حکومت کا بیانیہ تھا
उस बयानिए की रूह से उन्होंने जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको प्रमोट करना था। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है सहूलत देना, फैसिलिटेशन देना, आसानियां करना, रजिस्ट्रेशन से लेके कारोबार चलने और कारोबार चलने से लेके कारोबार को अमली जामा पहनाने तक के जितने मामलात हैं उनमें बिजनेसमैन हजरात को, सरमायाकारों को मदद फराम करना। गवर्नमेंट के डेस्क के ऊपर से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, जिसके प्राइम मिनिस्टर साहब खुद हेड हैं और वो खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस में उन्होंने एक यूनिट बनाया है, इसको मॉनिटर कर रहा है, इस सारी बजट लेजिस्लेशन के अंदर किसी किस्म की कोई हमें ऐसी जो है वो इंडिकेशन नजर नहीं आई कि वो नंबर ऑफ टैक्सेस को कम करना चाहते हैं, विदहोल्डिंग टैक्सेस को कम करना चाहते हैं या कोई बिजनेसमैन को सहूलत देना चाहते हैं। गुजारिश यही है कि अगर इस मुल्क ने चलना है और अगर आपने अपनी इस ख्वाहिश को मिच्योर करना है कि 5,500 का रेवेन्यू आए, तो मैं एक दफा फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि गुंजाइश मौजूद है, 5,500 अरब रुपए का रेवेन्यू पूरा किया जा सकता है, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरह आपने बजट पेश किया है। इनडायरेक्ट टैक्सेस को, मौजूदा टैक्स पेयर को सहूलत देने की जरूरत है। और आज भी एरिया मौजूद है जिन एरियाज के अंदर ग्रोथ ज्यादा हो रही है, वहां से टैक्स कम आ रहा है, आपको उसी एरिया को हिट करना है जहां पे गुंजाइश है। जिन एरिया इंडस्ट्री आपका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो लेस देन 20% कर रही है, टैक्स आप उससे मोर देन 70% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जो बच्चा जिसकी इनकम 20 रुपए है वो अपनी 20 रुपए इनकम में से 70% टैक्स इकट्ठा करके या अपनी इनकम से अदा करके कैसे दे। इसलिए गुजारिश ये है कि इंडस्ट्री को ईज करें और ऐसे मौके इंडस्ट्री को फराम करें कि उसे जॉब क्रिएट्स हो। और आप नए पाकिस्तान के अंदर पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस से रेवेन्यू इकट्ठा करके 5,000, अगर महंगाई की परसेंटेज इतनी ज्यादा होगी तो 5,500 अरब रुपए टैक्सेस भी फिर इस मुल्क को कुछ नहीं कर सकते। इकोनॉमिक पेस बनाएं, इकोनॉमिक ग्रोथ बनाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बनाएं, छोटे ताजरों को सहूलत दें, टैक्सेस कम से कम करें, उनकी शरह कम करें और लोगों को आसानियां फराम करें, फिर इस मुल्क में मुईशत का पहिया चलेगा, रोजगार मिलेगा, लोग आपको खुशी खुशी टैक्स भी देंगे। आप टैक्स बढ़ाते चले जाएं, सरमायाकारी कम होती चली जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, कारोबारी सरगर्मियां कम होती चली जाएगी, नेगेटिव असरात आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं चंद दिन की मुश्किलात हैं, उसके बाद आसानियां हैं, ताजरों को उम्मीद है हुकूमत से। अयूबी साहब, हम सिर्फ एक मिनट है तार साहब आपके पास। जी हम चंद दिन नहीं, हम चंद महीने भी बर्दाश्त करने को तैयार हैं। जी। लेकिन सवाल ये है जो अभी जाहिद साहब ने भी कहा कि लोकल इन्वेस्टर्स के लिए आपने क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए इस वक्त आपके मुल्क पे चाइनीज़ कंपनीज का गलबा छाता जा रहा है और चाइनीज़ कंपनीज वो सबको एग्जम्पशन है उनको। ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा और मेरी ख्वाहिश है कि आपके तवज्जुह से FBR वाले भी सुने इसको और वो इस पे अमल पारा भी हो कि इस वक्त चाइनीज़ कंपनी, क्योंकि पाकिस्तान कस्टम का कनेक्टिविटी चाइना के साथ हो गई, अब चाइनीज़ कंपनीज ने क्या किया है कि वो अपना कार्गो हांगकांग ले जाते हैं, दूसरे मुल्कों में ले जाते हैं, वहाँ से अंडर इन्वॉइसिंग करके वो पाकिस्तान में इंपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए आपका इंपोर्ट बिल बढ़ा है। आप डाटा निकलवाइए, डाटा पे काम होना चाहिए ताकि आपको पता चले कि यार ग्राउंड रियलिटीज़ हैं क्या, जिस चीज़ पे बार बार जाहिद साहब भी चीज़ अब रेवेन्यू को कहाँ लूज कर रहे हैं। आप ग्राउंड रियलिटी को तो देखिए ना। सबसे पहले देखिए, अभी जो मैं एयरलाइन की बात कर रहा था कि PIA में पिछले टर्नओवर में PIA ने अपने यूरोप की स्पेस सारी की सारी, उस वक्त लुफ्तांजा पाकिस्तान से चल रही थी, सारी की सारी स्पेस जो है लुफ्तांजा को भेज दी। अब देखिए बदनसीबी, लुफ्तांजा वही कार्गो PIA की फ्लाइट पे हाई रेट पे लेके जा रहा है और PIA जो है लो रेट पे भी PIA को कोई कार्गो देने को तैयार नहीं, क्योंकि हमारी सर्विस नहीं है सही। सर्विसेज थी PIA की, सर्विसेज थी, पैसेंजर फ्लाइट जा रही है और उसी में कार्गो स्पेस है और उस पे लुफ्तांजा के नाम से कार्गो, वही पाकिस्तानी एक्सपोर्ट का कार्गो वो लेके जा रहे हैं हाई रेट के ऊपर। और हाई रेट कौन चार्ज कर रहा है? लुफ्तांजा। PIA को क्या मिल रहा है? जो रेट हम PIA को देते थे उससे भी लेस पे। ये वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी थी उस वक्त की, ये उसने बेड़ा गर्क किया इस नेशनल PIA का एयरलाइन का। जी। इसी तरीके से जो अभी मैंने चाइनीज़ के हवाले से बात की, अभी देखिए अभी गवर्नमेंट ने अभी बिल पास किया है ये फ्रेट फॉरवर्डर्स के हवाले से। अब फिर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये लोग पहले ग्राउंड रियलिटी नहीं देखते। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, अब एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई है, पाकिस्तान कोरियर लॉजिस्टिक सर्विसेज
रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये मुराद सईद साहब ने, क्योंकि वो पोस्टल के आदमी हैं, भाई कोरियर इज समथिंग एल्स, कोरियर इज कैरिंग योर डॉक्यूमेंटेशंस एंड द स्मॉल पैकेजेस, वेयर एज के लॉजिस्टिक कंपनी जो है वो हज़ारों टन कार्गो एयर फ्रेट भी कर रही है और बाई सी भी भेज रही है, मतलब ग्राउंड रियलिटी को नहीं देख रही वो है। जो कह रहे हैं जो वो दूसरी सर्विस इसलिए उन घर तक पहुंचाती थी चीज़, तो पोस्ट हमारी इसलिए वो नहीं पहुंचाती थी जिसका नुकसान मुल्क को हो रहा था। अब वो चाह रहे हैं हम घर घर तक वो सर्विसेज पहुंचाएं, घर लेकिन वो तक आपकी तरह पीआई जिस तरह नाकाम हुआ इस तरह ये भी नाकाम ये भी होगा। नाकाम होगा। हसन अली कादरी साहब आपको बहुत शुक्रिया, ताहिर मलिक साहब आपको बहुत शुक्रिया, ज़ाहिर चौधरी साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नाजरीन अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल जी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।